اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بہت وزن رکھتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ جو بھی ہو۔ تو ہم تو صرف اس چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی آپ آ کے عمران خان کو لے کے آ کے سیدھا پی ایم آفس لے جائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ملیشین پرائم منسٹر نے ریکویسٹ ڈالی تھی خان صاحب کو جیل میں ملنے کی، لیکن وہ نہیں ان کو ملنے دیا۔ ظاہری بات ہے نہ گورنمنٹ نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ اپوزیشن سے ملیں یا پی ٹی آئی سے ملیں۔ یہ بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور خان صاحب کی ایک بہت اچھی ایک دوستی ہے، ایک فرینڈشپ ہے۔ وہ خان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاپولرزم کو بڑا مانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کتنے پاپولر ہیں، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے واشنگٹن میں ان کا جلسہ کرایا تھا سب نے دیکھی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دوسرے دن اس کے ذکر کیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پریشر کے پیچھے ہی کیا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں لاپرواہی کا انہیں اظہار کیا ہے خان صاحب کو نہ لڑنے میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یو کے کی میں بہت جلد ایک دو چیزیں ابھی سامنے آنے والی ہیں۔ ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید زلفی بخاری۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، اس وقت آپ برطانیہ میں ہیں، انٹرنیشنل محاذ آپ نے سنبھالا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ قاضی فائز صاحب، گزشتہ دنوں ہم نے ایک واقعہ دیکھا ان کے ساتھ ہوا، ایک تقریب میں گئے اور پھر وہاں سے جب باہر آئے جو پروٹیسٹ تھا، کیا ماحول تھا اور کیا ہیپننگز ہوئی وہاں پر؟ دیکھیں ایک اچھا پرامن پروٹیسٹ تھا، اس میں کافی لوگوں نے شرکت کی، دو تین لوکل بیرسٹرز نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے یہی عرض کیا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے کیا کرتوت تھے پاکستان میں اور ہیومن رائٹس ابیوز میں اور ڈیموکریسی کے خلاف، تو لہٰذا پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق تھا۔ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ آگے بھی جاری رہے گا قاضی فائز صاحب جہاں جہاں جائیں گے؟ اب دیکھتے ہیں ابھی کوئی کہ کیا پلان بنتا ہے۔ ابھی تو سنڈے اور کو یہ جو بہت بڑا پروٹیسٹ۔ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جو نعرے بازی ہوئی وہاں پر قاضی فائز صاحب کے خلاف، یہ سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی کال پر وہاں اکٹھے ہوئے تھے یا پھر انڈیویجول تھے؟ نہیں، کئی انڈیویجول تھے، زیادہ تر پی ٹی آئی کے تھے، کئی انڈیویجول بھی تھے، اس میں کافی انڈیویجول بھی تھے جو جینوئنلی ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اور وہ خارج ملک کے حال دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ، تو اس چیز پہ تھا۔ لیکن ابھی سنڈے کو ہمارا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہے، تو فوکس اس پہ ہے۔ یہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے، ریئیکشن کیا آ رہا ہے ابھی تک؟ لوگوں کی کیا رائے آپ تک پہنچی؟ کن کا ریئیکشن جی ڈپینڈ کرتا ہے، آپ ریئیکشن کن کا۔ اوورال پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی لوگ جو برطانیہ میں رہتے ہیں اور پاکستان میں بھی دیکھیں رہتے ظاہری بات ہے وہ ایکٹیو ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے حال دیکھتے ہیں تو بے بس فیل کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ ایکٹیویٹی، جتنی زیادہ آواز اٹھائی جائے تو بہتر ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک بے بسی ہے، ایک مایوسی ہے، ایک گھٹن ہے اس وقت جو وہ پاکستان کے لیے فیل کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اظہار کریں، تو پروٹیسٹ کا مقصد ہی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ تو جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ انٹرنیشنل محاذ کو جو سنبھال رہے ہیں، شکایات یہ آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انٹرنیشنل آواز نہیں اٹھ رہی۔ کانگریس کے ممبران نے جو بائیڈن کو خط لکھا، امریکہ میں جس طرح سے ایکٹیو ہوئے، اس کے بعد آگے کیا آپ کو لائمن نظر آتا ہے؟ سنا ہے کہ کوئی بیرون ملک کوئی وزیر اعظم بھی غالباً ملیشیا کے وزیر اعظم ملنا چاہ رہے تھے عمران خان سے، کیا اطلاعات ہیں؟ جی مجھے نہیں پتا کہ کون کہہ رہا ہے کہ باہر کام نہیں ہو رہا۔ آئی تھنک باہر جتنا کام ہو رہا ہے، آئی تھنک سارے لوگ جو انوالوڈ ہیں قابل تعریف ہے، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ہر جگہ، کینیڈا۔ نہیں، آپ لوگ تو ایکٹیو ہیں، مگر وہ جو جس طرح سے کانگریس ممبران نے خط لکھا، جس طرح سے انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی، اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آواز اٹھانے کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان کے معاملات پر آواز اٹھا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب کیا سینیریو ہے؟ کانگریس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا، یہاں کے جو ایم پیز ہیں جی ان نے کوئی 25 ایم پیز نے لیٹر سائن کر دی ہے، 30 نے کر دیا تھا، 4 اور نے کل کی ہے، انشاءاللہ وہ 50 کو بھی کراس کرے گا۔ تو وہ یہاں سے بھی وہ نے اپنے فورن سیکرٹری کو لیٹر لکھ دی ہے، فورن سیکرٹری ایم شور اس کو ٹیک اپ کریں گے اپنے ایم پیز کے ساتھ، وہ ایک پارٹی مین ہے۔
وہ پارٹی کے ایم پیز کی جو شکایت آتی ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہر ملک میں، ہر فرنٹ میں ایک اور لیٹر بھی ہے جو انٹرنیشنل ایک لیٹر ہے جو 3-4 ملکوں کو ایڈریس کر رہا ہے یا 5 ملکوں کو ایڈریس کر رہا ہے. وہ بھی ہے. لیکن دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات تو پاکستان کی، اور پاکستان کے اندر سے جو کچھ ہونا ہے وہ وہیں سے ہونا ہے. ہم نے اگر جی اپنی آزادی یا اپنے لیڈر کو آزاد نہیں کروانا اور ان کے لیے وہاں نہیں کھڑا ہونا، تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جتنا باہر کریں. باہر تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی بہت افسوس ہے خان صاحب اندر ہے، غیر قانونی ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو فوراً نکالیں. وہ تو یہی کر سکتے ہیں نا. وہ اپنے ٹروپس تو اندر بیچ کے تو ڈیالہ جیل کو تو نہیں کھول سکتے، اور نہ ہم ایسا چاہتے ہیں. تو جی ہمیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پریشر بلڈ ہونا چاہیے. اس گورنمنٹ کی الیجیٹمیسی ہمیشہ ایکسپوز ہونی چاہیے جو ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی شہباز شریف صاحب کو سیریسلی نہیں لیتا. ہر انسان، ہر پرائم منسٹر جانتا ہے کہ شہباز شریف ایک فیئر مینڈیٹ کے، ایک الیکٹڈ مینڈیٹ کے ذریعے نہیں آئے. یہ ایک واضح طور پہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں یہ مانتا کہ وہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ذریعے آئے ہیں. تو لہٰذا یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک شرم کا مقام ہے کہ باقی ملک جو ڈیموکریٹک ملک بھی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ کیسے آیا ہے. ٹھیک ہے، باقی ممالک کی جو آواز اٹھانا ہے یا ریکویسٹ کرنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ایک کلب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، جبکہ دوسری جانب یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر ان کی ریکویسٹ ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کریں، اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو آواز ہے یہ بنیادی طور پر آپ کی سیاسی سپورٹ ہے یا اوورال پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر چل رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیں طے کرنے ہیں، وہ کوئی اور کر نہیں سکتا. اور ہم نے پہلے دن سے یہ بولا ہے، جب ہم حکومت میں بھی تھے، آپ میری کوئی بھی اسپیچ نکال کے دیکھ لیں، میں نے اس میں ہی بولا تھا کہ جی پاکستان کو صرف پاکستانی ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لابینگ نہ کریں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ہیومن رائٹس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے پی ٹی آئی کو، ہیومن رائٹس کو، آپ اس کو دنیا بھر میں ایکسپوز نہ کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بہت وزن رکھتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ جو بھی ہو. تو ہم تو صرف اس چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو ناانصافیاں ہو رہی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی آپ آ کے عمران خان کو لے کے آ کے سیدھا پی ایم آفس لے جائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارا مقصد ایک ہے، عمران خان کو جیل سے نکالنا، کیونکہ وہ غیر قانونی الیگلی جیل کے اندر ہے، جو یو این کی رپورٹ نے بھی واضح طور پہ کہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی واضح طور پہ کہا ہے. تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ فرسٹ، آپ خان صاحب کو جو آپ نے غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو وہاں سے نکالیں اور پھر آگے چلتے ہیں اس میں. اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ جمہوریت. ہم چاہتے کیا ہے؟ رول آف لا. یہ کیا گناہ ہیں دونوں چیزیں جو ہم مان رہے ہیں؟ ہم اور تو کچھ مانگ نہیں رہے. ہم کیا کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں رول آف لا ہو اور جمہوریت ہو. اگر آپ یہ دونوں چیزیں ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور چاہے نواز شریف صاحب بن جائیں، چاہے زرداری صاحب بن جائیں، تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں پاکستانیوں کا ایک ان کے حقوق میں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ان کو یہ دونوں چیزیں ملیں. ٹھیک ہے، زلفی بخاری صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جیل میں تھی، بشرا بی بی بھی جیل میں تھی، وہ اس وقت باہر آ چکے ہیں، اب عمران خان صاحب اندر ہیں. کیا لگتا ہے جو ماحول بن چکا ہے، جتنا آپ کا ورک آؤٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے باہر؟ کوئی آپ کو رستے نظر آ رہے ہیں کلیئر؟ آنا تو ہوگا، اب وقت کی بات ہے کہ کب ہے. لیکن جب تک ہم سب کھڑے نہ ہوں اور جب تک ہم ایک ہو کے نکلے نہ، ہمیں ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی. ظاہری بات ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہے، الحمدللہ بشرا بی بی اس سسٹم کے ذریعے نکلی ہے. بہنیں جو ہیں خان صاحب کی وہ سسٹم کے ذریعے نکلی ہیں. تو جو ہی خان صاحب کا کیس آگے چلے گا ان کو ضرور رہائی ملے گی، کیونکہ کیس میں کچھ ہے نہیں، کوئی کیس بھی نہیں ہے، بنائے ہوئے کیسز ہیں. جب بھی آگے اپر کورٹس میں جاتے ہیں تو وہ سارے ان کو بیل بھی مل جاتی ہے، ایکوٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ کسی کیس کے اندر، کسی کیس میں تو اندر ہے نہیں. آپ نے پچھلے ایک سوال کیا تھا ملیشین پرائم منسٹر کا، تو میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ ملیشین پرائم منسٹر نے ریکویسٹ ڈالی تھی خان صاحب کو جیل میں ملنے کی، لیکن وہ نہیں ان کو ملنے دیا. اور پھر ہمیں کال بھی آئی تھی ملیشین، پھر ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی کہ آپ ہمارے جو لیڈرز ہیں پاکستان میں ان سے مل لیں. تو انہوں نے ریکویسٹ ڈالی تھی اور ایمبیسی کی کال بھی آئی تھی عمر ایوب صاحب کو.
کہ آپ ہم پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی ڈے طے ہوا اور پھر کنفرمیشن کا بس انتظار تھا، اور ظاہری بات ہے وہ وہاں سے بلاک ہو چکا تھا پھر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بلاک کیوں ہوا، اس کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ ظاہری بات ہے نہ گورنمنٹ نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ اپوزیشن سے ملیں یا پی ٹی آئی سے ملیں۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب بتائیے گا کہ عدالتی ریلیف کی جو بات ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی جڑا ہوا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سینئر پولیٹیشین ہو، کوئی بھی سینئر جنرل ہو، یا کوئی بھی سینئر جج ہو، وہ جب کوئی ریٹائر کر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے اپنی سیٹ سے، وہ ان کا وزن اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایک ہسٹری میں ہے کہ کوئی بھی کسی اور کا وزن نہیں اٹھانا چاہتا، خاص طور پہ اگر وہ بدنامی کا ہو۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور جو بینچز بنیں گے، وہ جوڈیشری کو اپہولڈ کریں گے، کیونکہ جو فائز عیسی صاحب نے کیا تو انہیں تو اپنے کولیگز، اپنے سسٹم کو، اپنی سیٹ کو نقصان دی ہے۔ پاکستان تو بعد میں وہ کریں گے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا، انہیں بڑے ہوئے ہیں، مطلب اپنے کولیگز ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، اپنے پیشے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، وہ آئی ڈونٹ تھنک، مجھے پوری امید ہے کہ ایسے بہت کم لوگ پاکستان میں پیدا ہوں گے، تو انشاءاللہ آئی تھنک جوڈیشری بہتر ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں مجھے بتا دیں کہ ایک تو کچھ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا وہ بدتمیزی تھی، وہ بد اخلاقی تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، قاضی صاحب کو منہ چھپا کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ دوسری جانب یہ بھی ساتھی بتا دیں کہ وجہ کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بہت سی اعلیٰ شخصیات لندن پہنچ جاتی ہیں، دوسرے ہی دن پہنچ جاتی ہیں، ایسا ہے کیا وہاں پر سر؟ دیکھیں، جہاں تک منہ چھپانے والی بات ہے تو کسی نے نہیں ان کو بولا تھا کہ منہ چھپائیں۔ وہ ان کے اپنا ایک فیصلہ تھا، اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں ان کو منہ چھپانا پڑا۔ اگر وہ ایک اپنے رول کو بہترین اور ایمانداری کے ساتھ نبھاتے، تو شاید جب وہ نکل رہے ہوں تو ان کی گاڑی کے اوپر لوگ پھول پھینکتے۔ لیکن یہ ایک انسان خود اپنے فیصلے کرتا ہے اور خود اس مقام تک پہنچتا ہے۔ تو وہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پسند ہے کہ زندگی کے اس آخری لمحے میں یا آخری بٹ میں آپ منہ چھپا کے پھر رہے ہیں ہر جگہ۔ کوئی بدتمیزی نہیں چاہتا، کوئی پرامن پروٹیسٹ ہو، کوئی وائلنس، اس کے ہم بالکل قطعاً خلاف ہیں۔ لیکن پیسفل پروٹیسٹ کرنا، اظہار کرنا کہ ان نے کیا کیا اپنے ملک کے ساتھ، اپنی جوڈیشری کے ساتھ، اپنے سسٹم کے ساتھ، وہ ہمارا پورا حق ہے۔ اور جہاں تک لندن کی بات ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ ان کے لیے جینا مشکل ہے پاکستان میں، اور یہ نہیں کیونکہ پولیس یا انٹیلیجنس یا کوئی ان کے پیچھے ہے، کیونکہ عوام ان کے پیچھے ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس ایک چیز ہے جو ہمیں سانس دیتی ہے، جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، وہ ہے عوام کا پیار۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہم اکیلے نکلتے کسی شہر میں، دنیا کے کسی شہر میں یا پاکستان کے اندر ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں روک کے، کوئی کہتا ہے زلفی بھائی کافی پلا دیں، کوئی تصویر لے لیں، کوئی خان صاحب کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی خان صاحب کو کا نعرہ لگاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں آکسیجن دیتی ہے، یہ چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ لیکن یہ جب نکلتے ہیں تو ان کے پاس 10 گلو بٹ اس طرف، 10 گنڈے اس طرف، گاڑی میں منہ چھپانا، یہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو کھلم کھلا اللہ کے فضل سے گھومتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عوام ہے، اور عوام کی طاقت اور پیار سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ پھر یہ بھی بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا ان کا، جو ریٹائر جج اور جرنیل ہو جاتے ہیں، مگر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ان تمام پاکستانیوں کے کارڈ تک بلاک کریں گے جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا۔ بڑا مارکا مار دیا انہوں نے کارڈ بلاک کر کے، بہت ممین ویل ڈن۔ میرا تو ویسے ہی سے 1 سال سے بند ہے، تو خیر جن کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، جو بھی تھے جب ان کی گاڑی وہاں سے نکلی ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو پرواہ ہے کہ محسن نقوی کو کیا کہنا ہے، کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا۔
انہیں کوئی پرواہ نہیں ان کے ساتھ یہ کارڈ بلاک کریں، پاکستان آنے پر ان کو مشکلات ہوں یا ان کے رشتہ داروں کو یہاں پر ہراس کریں. ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں، دیکھ لیں سر گے. آپ بھی اس وقت سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ کی بھی پراپرٹیز اور باقی کاروبار سب کچھ اس وقت جو ہے وہ دبوچ لیا گیا ہے، تو مشکلات تو ہوتی ہیں. میرے والد کی یہ مشکلات تو ہیں، لیکن پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے ظاہری بات ہے یہ ساری قربانیاں ہیں. اور دیکھیں، اچھا وقت کبھی نہیں رکتا، تو برا وقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا سر، ساتھ ہی امریکہ کا بھی مجھے بتا دیں کہ اس وقت امریکن الیکشن کا دن چل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان میں چیزیں بدل جائیں گی، بہت کچھ تبدیل ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آئے گی اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں یا پھر کملا ہیرس آ جاتی ہیں تو کوئی پاکستان میں کوئی پالیسی سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی جب ہم چاہتے ہیں، اور ہمیں اس کے بغیر کوئی تبدیلی چاہیے بھی نہیں ہے جب تک ہمارے اپنے لوگ کھڑے نہ ہوں. پہلی بات. جہاں تک فورن پالیسی کی بات ہے، فورن ریلیشنز کی بات ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ایک ریپبلکن گورنمنٹ پاکستان کو کس نظریے سے دیکھتی ہے، یا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پاکستان کو کس نظریے سے دیکھتی ہے، اور کیا چاہتی ہے پاکستان سے، ان کی پالیسیز کیا ہیں پاکستان کے ساتھ، اور کیا وہ پاکستان کے فیور میں ہیں یا پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. شخصیات کی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے، پالیسیز کی بات ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنز کی بات ہونی چاہیے، پارٹی پالیسیز، فورن ریلیشنز اور فورن پالیسی کی بات ہونی چاہیے. انڈیویجول چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، اور ہم سے، پاکستانیوں سے یہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ ہر چیز انڈیویجول بیسس پہ ہوتی ہے، شخصیات کے بیسس پہ ہوتی ہے. لیکن پالیسی جو ہوتی ہے وہ کبھی شخصیات کی بیسس پہ نہیں ہوتی، وہ ایک اوور آل پالیسی ہوتی ہے. اب آپ اگر پریویس سالوں سے دیکھ لیں، پریزیڈنٹ اوباما کی رجیموں سے لے کے آج پریزیڈنٹ بائیڈن تک، تو ڈیموکریٹس کی کوئی پالیسی پاکستان کے ساتھ اتنی کوئی اچھی نہیں رہی. وہ ایک بڑی بیوروکریٹک قسم کی ایک رجیم ہے پاکستان کے ساتھ، یا پالیسی یا ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ، از بیوروکریٹک. تو آنے والے دنوں میں امریکہ میں جو ہوگا، کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں اوور آل، وہ نہیں پتا. ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور خان صاحب کی ایک بہت اچھی ایک دوستی ہے، ایک فرینڈشپ ہے. وہ خان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاپولزم کو بڑا مانتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کتنے پاپولر ہیں، کیونکہ ہم نے جس طریقے سے واشنگٹن میں ان کا جلسہ کرایا تھا، وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا، اور خان صاحب کی پاپولیرٹی اور لوگوں کی ان کے لیے چاہت سب نے دیکھی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دوسرے دن اس کے ذکر کیا تھا. تو وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا بنتا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے، انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے، وہ ایک پالیسی کے بیسس پہ ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل بیسس پہ ہوتی ہے، وہ انڈیویجولسٹک کبھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو سر، پاکستان میں اگر اوورال ہم دیکھیں تو جو بھی امریکہ میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ انفلوئنس تو کرتا ہے، اس کا انفلوئنس رہتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے. تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آ جاتا ہوں تو میں عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے کوشش کروں گا، میں اس کے لیے بھی لابنگ کروں گا، ان کے ایک تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے. تو یہ فضا بدل جائے گی اگر 5 تاریخ کو ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے تو؟ دیکھیں، اٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ، ظاہری بات ہے جیسے کہ میں آپ کو بولا کہ ان کا ایک دوستی، ایک رشتہ ہے خان صاحب کے ساتھ، ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. تو کیا وہ پاکستان کو کس نظریے سے دیکھیں گے اور خان صاحب کی رہائی کو کس نظریے سے دیکھیں گے، وہ ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ میں پچھلے 1 سال سے یا 2 سال سے رجیم چینج کے اوپر، اور پھر خان صاحب کی گرفتاری اور امپریزمنٹ کے اوپر خاموشی رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی خاموشی نہیں رہی. اور یہ خاموشی جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے اوپر بھی اس کے اوپر بہت سے اثر انداز ہوا ہے. پر سر مجھے آکسفورڈ کا آخر میں بتا دیں، تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کی بڑی ورکنگ تھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے معاملے پر. آپ کی مخالفین جتنے بھی تھے، اسپیشلی مسلم لیگ نون، وہ تو وہاں پر لوگوں کو بھیجتے رہے. اس وقت بھی کلیم کرتے تھے کہ خان صاحب تو الیکشن لڑ نہیں سکیں گے، لڑنے نہیں دیں گے، نااہل کروا دیں گے.
दौड़ से बाहर हो गए सर खान साहब? देखिए, मैंने पहले दिन से बोला था कि ग्रे एरिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है वो कोई पॉलिटिकल प्रेशर के पीछे ही किया है, क्योंकि एक बहुत ही आप कह सकते हैं लापरवाही का उन्हें इजहार किया है खान साहब को ना लड़ने में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूके के मैं बहुत जल्द एक दो चीज़ें अभी सामने आने वाली हैं जो ये वाजे कर देगी कि बहुत ही लापरवाही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिखाई है या उन पे कोई प्रेशर था। यूके के टॉप केसी ने एक ओपिनियन दी हुई है खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलरशिप के रेस में या लड़ने के लिए अगर उनको इजाजत होनी चाहिए या नहीं। तो जो टॉप केसी है इसमें उन्होंने एक ओपिनियन दी हुई है कि उनको लड़ना चाहिए और उनको कोई नहीं रोक सकता इसमें से। और चाहे जो भी उनके ऊपर जजमेंट्स हो पाकिस्तान में, वो ये वजूहत हैं और उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। वो ओपिनियन भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। सर फिर ये मुझे समझा दें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि कोई भी सियासी शख्सियत या मुतनाज़ा सियासी शख्सियत इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो फिर क्या पाकिस्तान की रियासत ने इन्फ्लुएंस किया है इस मामले पर? खान साहब इस वक्त कोई सियासी पोजीशन में नहीं है। के ही एक्स प्राइम मिनिस्टर्स ने ऑक्सफोर्ड चांसलर बने हैं, तो क्या वो सियासी थे? इस वक्त खान साहब ना प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वो पार्टी के चेयरमैन हैं, मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ ठीक है। एक्चुअली। तो वो लिहाजा इस वक्त किसी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं रखते। तो बात सिर्फ लीगैलिटी पे होती है कि लीगली क्या ठीक, इस आई वक्त टाइम है या नहीं। अंडरस्टैंड। तो उसमें आखिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से ये केस देखा है। और जाहिर बात है कि कोई प्रेशर होगा और इसमें एक दो और चीजें भी हैं, लेकिन मैं आज वो कह नहीं सकता। इनको 2-3 दिन दे, एक सामने चीज तो कह दें सर, सामने आ जाएंगे। एक चीज तो बता दें, पीछा कर रहे हैं अभी भी इस केस का? देखें, इलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन कहाँ से क्या कुछ हुआ वो एक्सपोज होने वाला है बहुत जल्द। आप करेंगे एक्सपोज? मैंने यहाँ के लोकल मीडिया ने ढूंढ लिया है और वो अभी खाली उस पे प्रूफ्स और हर चीज ढूंढ रहे हैं। और फिर जब उन्हें ढूंढ लिया हो तो इंशाल्लाह वो ही एक्सपोज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।